کبھی کبھی زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جو انسان کی پوری قسمت بدل دیتا ہے۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسی ہی لڑکی کی ہے جس نے صرف ایک فیصلہ کیا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس فیصلے کی قیمت اسے اپنی خوشیاں، اپنے خواب اور شاید اپنی محبت سے بھی چکانی پڑے گی۔ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا، جاننے کے لیے یہ کہانی آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخری منظر آپ کو حیران کر دے گا۔ کچھ زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، کچھ زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں، مگر کچھ زخم انسان کی روح میں اتر جاتے ہیں۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے ہوتی ہوئی شبرا کے چہرے پر پڑی، مگر اس کی آنکھوں میں پوری رات کی جاگی ہوئی تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ پوری رات سو نہیں سکی تھی، بار بار وہی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، "میں واپس آ گیا ہوں شبرا۔" وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا، مگر اس کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ آدھا پانی بستر پر گر گیا۔ اسی وقت اس کی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ "بیٹا، ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ آج کالج نہیں جانا؟" شبرا نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، "جی امی، بس 5 منٹ۔" امی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر باہر چلی گئیں، مگر جاتے جاتے ایک بار پلٹ کر شبرا کو دیکھا۔ انہیں محسوس ہو گیا تھا ان کی بیٹی کے دل میں کوئی ایسا بوجھ ہے جو وہ کسی سے بانٹنا نہیں چاہتی۔ دوسری طرف ذوحان ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، مگر اس کی توجہ اخبار یا کھانے پہ نہیں تھی۔ اس کی امی نے مسکرا کر پوچھا، "کیا بات ہے، آج بڑے خاموش لگ رہے ہو؟" ذوحان ہلکا سا مسکرایا، "امی، کبھی کبھی کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جس کے بارے میں کچھ جانے بغیر بھی دل بے چین رہتا ہے۔" امی نے ہنستے ہوئے کہا، "لگتا ہے ہمارے بیٹے کو محبت ہو گئی ہے۔" ذوحان شرما کر اٹھ گیا، مگر دل ہی دل میں اس نے پہلی بار شبرا کا نام لیا۔ کالج میں شبرا حسب معمول آخری بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کلاس شروع ہونے سے پہلے ذوحان آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چاکلیٹ کا پیکٹ تھا۔ "یہ آپ کے لیے۔" شبرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ "میرے لیے؟ کل آپ بہت پریشان لگ رہی تھیں۔" سوچا شاید اس سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے۔ شبرا کئی لمحے خاموش رہی، پھر پہلی بار اس کے ہونٹوں پر ایک بہت ہلکی سی مسکراہٹ آئی، "شکریہ۔" یہ مسکراہٹ چند لمحوں کی تھی، مگر ذوحان کے لیے پوری دنیا سے زیادہ قیمتی تھی۔ اسی لمحے کلاس کے دروازے پر ایک اجنبی شخص کھڑا تھا۔
اس نے دور سے شبرا کو دیکھا، پھر موبائل نکالا اور اس کی تصویر کھینچ لی۔ کوئی بھی اسے نہیں پہچان سکا۔ چھٹی کے بعد شبرا ہمیشہ کی طرح جلدی سے باہر نکلی۔ آسمان پر بادل چھا گئے تھے۔ وہ سڑک پار کرنے لگی کہ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی اس کی طرف بڑھی۔ شبرا ذوحان نے دور سے چیخ کر آواز دی۔ اس نے دوڑ کر شبرا کا ہاتھ پکڑا اور پوری طاقت سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ گاڑی تیزی سے ان کے سامنے سے گزر گئی۔ صرف چند لمحوں کا فرق تھا، ورنہ ایک بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ خوف کے مارے شبرا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے بے اختیار ذوحان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ پہلی بار تھا جب شبرا نے خود کسی پر اعتماد کیا تھا۔ ذوحان نے آہستہ سے کہا، اب آپ محفوظ ہیں، میں ہوں نا۔ یہ الفاظ سن کر شبرا کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ کئی سال بعد کسی کی بات سن کر اسے سکون محسوس ہوا تھا، لیکن سڑک کے دوسری طرف وہی کالی گاڑی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر بیٹھا شخص ہلکا سا مسکرایا۔ اب تمہیں بچانے والا بھی آ گیا ہے شبرا۔ اس نے سگریٹ کا کش لیا۔ اب کھیل اور بھی دلچسپ ہوگا۔ شام کو شبرا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ بار بار ذوحان کے الفاظ یاد کر رہی تھی، میں ہوں نا۔ اس کے لبوں پر انجانے میں مسکراہٹ آ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کا فون بجا۔ ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ویڈیو کھولی۔ ویڈیو میں وہ اور ذوحان سڑک کنارے کھڑے تھے، بالکل آج کی طرح۔ مطلب کوئی ہر وقت ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ویڈیو کے آخر میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگر ذوحان تمہارے قریب آیا تو اس کی موت کی ذمہ دار صرف تم ہوگی۔ شبرا کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ اس نے موبائل سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے صرف ایک دعا مانگی، یا اللہ، ذوحان کو میری زندگی سے دور کر دے۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ اسی لمحے دوسری طرف ذوحان اپنی ڈائری میں ایک جملہ لکھ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں مگر مجھے لگتا ہے شبرا کو
میری ضرورت ہے، چاہے وہ مجھے قبول کرے یا نہیں، میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن قسمت ان دونوں کے لیے ایک ایسا امتحان تیار کر رہی تھی جس کا تصور بھی انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ قسط نمبر 2 ختم۔